سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سورۃ دحا ہے، اور دحا کے معنی ہے چڑھتے دن کی روشنی. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو رزق میں اضافے کا ایک بہترین سا وظیفہ بتاؤں گی. میں نے سورۃ دحا پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھ کر میرا دل بہت زیادہ خوش ہوا، اور یہ خوشی میں آپ لوگوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کروں گی. نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی. اس پر لوگوں نے اور ابو لہب کی بیوی نے تانا دیا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. آئیں اس کی تلاوت کریں اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ اور کچھ اہم باتیں بتاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے. نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے. یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا. تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا. کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا؟ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ. ماشاءاللہ کیا خوبصورت ترجمہ ہے، اور کیا ہی محبوب کا اپنے بندے سے محبت کا اظہار ہے. جب دنیا والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی خوبصورت طریقے سے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور اپنے محبوب کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جو لوگ خدا کی موجودگی کو نہیں سمجھتے کہ خدا موجود نہیں ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، تو اس صورت کو پڑھ کر وہ یہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جانے والی باتوں کا جواب پیارے رب نے دے دیا قرآن میں. اور جن لوگوں کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے وہ ایمان لے کر آئیں. اور ہمارے پیارے نبی کو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی دے دی کہ آپ کا انجام آغاز سے بھی بہتر ہوگا. رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو حوصلہ دیا کہ جب تو یتیم تھا تو میں نے تمہیں جگہ دی، جب تو راستہ بھولا تو میں نے تمہیں ہدایت دی،
اور میں نے تجھے غنی کر دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نصیحت کی کہ یتیم پر سختی نہ کیا کرو، سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹا نہ کرو اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم امت مسلمہ رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، کیا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ پیارے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہ ساری نعمتیں یاد کروائیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہوئی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان نعمتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں اور شکر ادا کریں۔ اب میں آپ کو رزق میں اضافے کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہی سورۃ ضحیٰ جو ہم نے پڑھی ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ ضحیٰ آپ نے پڑھنی ہے، پہلی 4 آیات پڑھنی ہے، پھر 5ویں آیت پر آ کر جو کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ ہے، اس کو 313 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت کو 313 بار پڑھ کر آپ نے آگے پوری سورت پڑھ لینی ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ کو اس کے آثار نظر آئیں گے۔ اور اس طرح سے ہم نے اپنا ٹاپک کو کور کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، انشاءاللہ۔ اللہ